تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حلال طریقہ بتایا، مرد عورت کے ملاپ کا، نسل کے بڑھنے کا، ایک زنا ہے جو ہر مذہب میں حرام، ہر زمانے میں حرام، اور ہر زمانے میں بدترین عمل ہے، بدترین عمل۔ 3 انسانوں سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، 3 انسانوں سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، ظالم بادشاہ، متکبر فقیر۔ متکبر فقیر کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا تکبر نماز کا چھوڑ دینا ہے کہ مالک دے آنکھ بھی بندہ ٹرتے نہ ہوئے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ متکبر فقیر، بوڑھا زانی جو بڑھاپے پر بھی پہنچ چکا ہے اور پھر بھی زنا نہیں چھوڑتا، یہ 3 انسانوں سے اللہ کو شدید نفرت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے 11 شادیاں کی، 13، 2 کو طلاق دی، ملاپ سے پہلے، شب عروسی سے پہلے نکاح ہوا، طلاق دے دی، وہ ایک الگ داستان۔ 11 شادیاں کی، 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، اپنے گھر میں 15 شادی، سارا زندگی کا نظام بتایا اور سمجھایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، 11۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے کہا ہے جو تیرے نکاح میں آئے گی اس پر بھی جنت واجب، اور تیری بیٹی جس کے نکاح میں جائے گی اس پر بھی جنت واجب۔ 6 قریشی ہیں، اپنے خاندان میں کی، 4 برادری کی ہیں، خاندان سے باہر کی، 1 برادری تو میں باہر۔ ہمارے ہاں کتنی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، جی برادری سے رشتہ ہی کوئی نہیں، وہ باہر چکرو، باہر جی کدی کیتا کوئی نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش، یہ قبیلہ قریش میں سے ہیں، اپنا خاندان ہے، اپنے خاندان کی ہیں یہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، حفصہ، سودا، خدیجہ، عائشہ، خاندان 4، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، اور میمونہ اور جویریہ، یہ برادری سے باہر ہے، خاندان سے باہر ہے، برادری ہے، عرب ہے، قریشی نہیں، عرب ہے، دور کا۔ حضرت صفیہ عرب نہیں ہے، غیر قوم ہیں، غیر قوم، یہودی قبیلے سے ہیں، بنو قریظہ سے ہیں، ان سے نکاح فرمایا، باہر بھی نکاح کیا، برادری میں بھی کیا، خاندان میں بھی کیا، تینوں طرح کے نمونے قائم فرما کر امت کے لیے آسانی کر دی کہ جو بے وقوف اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ جب تک برادری سے نہ لب ایسی کوئی نہیں کرنا، یہ ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا نبی کر رہا ہے تم بھی کرو۔ سب سے پہلی شادی آپ کی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور سب سے آخری شادی آپ کی حضرت میمونہ سے ہوئی، جو آپ تشریف لائے عمرہ کرنے تو وہاں آپ نے نکاح فرمایا۔ یہ 7 ہجری میں آپ کا آخری نکاح ہوا ہے، عمر کے 25ویں برس آپ کا پہلا نکاح ہوا، اور عمر کی 60 برس میں آپ کا آخری نکاح ہوا۔ آپ نے 25 سال زندگی کے ایسی عورت کے ساتھ گزارے جو آپ سے 15 سال بڑی ہیں، اما خدیجہ۔
آپ کی شادیاں وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں ہیں. اگر مردوں والے شوق کی شادی ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہوں، ہر نکاح سے اولاد بھی ہو. اور 25 سال کا نوجوان پھر وہ 25 سال ایک عورت کے ساتھ زندگی نہ گزارتا جو 40 سال تو عورت کا بڑھاپا شروع ہو جاتا. آج کل تو مردوں کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے 40 سال. تو 25 سال زندگی کے آپ نے ایک خاتون کے ساتھ گزارے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں. آپ کو قاسم ملے، آپ کو عبداللہ ملے، یہ 2 بیٹے. اور بعضے کہتے ہیں طاہر جو تھے وہ تیسرے بیٹے ہیں، لیکن زیادہ یہی ہے کہ عبداللہ ہی کا نام طاہر بھی ہے اور طیب بھی ہے. قاسم اللہ نے دیا، عبداللہ دیا، طاہر طیب 1 بنا لیں، 2 بنا لیں. اور ماریہ قبطیہ سے 1 بیٹا الگ ابراہیم ہوئے جو 61 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرمایا. 61.5 سال کے قریب آپ کی اس وقت عمر مبارک تھی. اب 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن. یہ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. آپ نے اپنی نبوت سے پہلے آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، قریبی خاندان کے آدمی ہیں. دوسرا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا بدر کی لڑائی سے آپ فاتح ہو کر واپس آ رہے تھے اور بیٹی کے جنازے سے لوگ فارغ ہو رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیا جائے. تو پھر ام کلثوم کا بھی نکاح فرمایا. آپ کی 4 بیٹیوں میں حضرت رقیہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 4 بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. تو 4 یہ 11 وہ، یہ سارا ہمیں زندگی کا ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، ایک نمونہ بتایا ہے. اس میں آپ نے وسعت بھی کی، تکلف بھی کیا، سادگی بھی کی اور بالکل ہی سادگی کی حد بھی کی. سارے نمونے قائم کر کے آپ نے ہمیں تمام ترتیبیں سمجھا دی. یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے 50 برس کے بعد شادیاں شروع کی تو یہ شوق کی شادیاں نہیں تھیں، یہ حکم کی شادیاں تھیں. دیکھو نا 25 سے 50 سال، 25 سے 50 سال زندگی کا سب سے طاقتور دور. اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ، ان کی عمر 65 سال، آپ کی 50 سال. حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے حضرت سودا سے شادی فرمائی. آپ کی 11 بیگمات میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری ہیں، باقی سب یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. تو ہر ایک کے پیچھے وہی ہے، ہر ایک کے پیچھے حکمت. برتا وہ وسیم جو حسین و قسیم ہوتا ہے. پھر 50 سال سے شادیاں شروع ہوئیں اور 60 سال تک 10 سال میں آپ نے 10 شادیاں کی. یہ سب اللہ کے امر کی تھیں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، باقی سب بیوہ ہیں. آپ کو ان سے محبت زیادہ تھی، انہی کے سینے پر آپ کا انتقال ہوا، انہی کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا، انہی کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا. اس میں آپ نے سب سے سادہ شادی کی، سب سے سادہ حضرت صفیہ سے شادی کی اور فرمایا بھائی اپنی روٹی لے تے میرے کو آ جاؤ. ولیمہ ہونے لگا. بھائی ولیمہ کیوں جا ولیمہ؟ بھائی آپ نے اپنی روٹی پکاتے لے آؤ میرے کو آ جاؤ، پٹھی کھا لو. یہ چل بھائی ہر غریب سے غریب آدمی ایسا کام کر سکتا ہے. میں تو روٹی لے آئیں، تو لے آئیں، تو لے آئیں، آ جاؤ بھائی پرانو کھواؤ، کم ویلا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یہ سب سے سادہ شادی آپ نے فرمائی ہے کہ میری امت کا غریب سے غریب آدمی بھی اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ کسی سے شادی کر سکے. تو سارے لوگ اپنی روٹی لے کر آئے. اس دسترخوان پہ گوشت نہیں تھا، سوکھی روٹیاں تھیں، کھجور تھی اور پنیر تھا. شادی ہو گئی. آپ نے مہر تھوڑا بھی رکھا، زیادہ بھی رکھا، بہت زیادہ بھی رکھا، درمیانہ بھی رکھا. حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ان کو آزاد کرنا مہر رکھا. مہر پیسے کے نہیں تھے، غلام تھی، آزاد کر کے اسی کو مہر بنایا. باقی تمام بیگمات سے جو آپ نے نکاح کیا تو 4 اور 500 درم کے درمیان مہر تھا. 400-500 درم آج کا کوئی وہ بن جاتا ہے، کوئی 20-25 ہزار روپیہ بن جاتا ہے.
ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان